نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا مسافر خانہ ہے اور تمہاری منزل آخرت ہے۔ دنیا تمہارے لیے برتنے کا سامان ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو، تمہارا ٹھکانہ آخرت ہے۔ تو ہم نے واپس اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی ایک بڑی پیاری نصیحت ہے، اس میں پوری دنیا انہوں نے چھپا دی کہ دیکھو اپنا مال یہاں جمع نہ کرو، یہاں خراب ہونے کا خطرہ ہے، چوری ہونے کا خطرہ ہے، ڈاکہ پڑنے کا خطرہ ہے۔ اپنا مال وہاں جمع کرو جہاں نہ چوری ہونے کا خطرہ ہے، نہ ڈاکہ پڑنے کا خطرہ ہے، نہ خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ اب چوری ہونے سے کیا مراد ہے، یہاں جمع نہ کرنے سے کیا مراد ہے، وہاں جمع نہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ انسان دنیا میں مال و دولت کماتا ہے، بڑی گاڑیاں، گھر، بنگلہ، بینک بیلنس، اور یہ ساری چیزیں یہاں انسان جمع کرتا ہے۔ اور سچ بات یہ ہے کہ انسان جو چیز جہاں جمع کرتا ہے اس کا دل وہیں لگا رہتا ہے۔ آج ہم نے گاڑیاں یہاں بنائی ہیں، گھر یہاں بنائے ہیں، یہاں کی فکر کی ہے، دنیا کمائی ہے، تو ہمارا دل بھی یہاں لگا ہوا ہے، تو ہمارا مرنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ فرشتے ہمیں زبردستی لے کے جاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا دل یہاں لگا ہوا ہے، ہمارا مال یہاں جمع ہے۔ ہم نے دنیا میں اپنا مال جمع کیا ہوا ہے، ہم نے وہاں جمع نہیں کیا، آخرت میں جمع نہیں کیا۔ اگر ہم اللہ کے نام پہ کسی کچھ دے دے تو وہ آخرت میں جمع ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تو یہ مال آپ کا وہاں جمع ہوا، آسمانوں پہ جمع ہوا۔ آپ نے زکوٰۃ دی، یہ آپ کا جو مال آسمانوں پہ جمع ہوا۔ آپ نے کسی کو روزہ رکھوایا، کسی کا روزہ کھلوایا، یہ جو چھوٹی نیکی ہے یہ بھی آپ کا سامان ہے، یہ بھی آسمانوں پہ جمع ہوا۔ آپ نے جو بھی نیک اعمال کیے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اللہ کی راہ میں آپ نے بانٹا، تو یہ چیزیں بھی آپ نے یہ آپ کا مال ہے، یہ مال آسمانوں پہ جمع ہو رہا ہے۔ تو یہ مال نہ خراب ہو سکتا ہے وہاں پہ، نہ کوئی چوری کر سکتا ہے، نہ اس پہ ڈاکہ پڑ سکتا ہے۔ دنیا میں اگر ہم چیزیں کمائیں گے اور دنیا میں ہی رکھیں گے تو وہاں پہ خراب ہونے کا خطرہ تو رہے گا، چوری ہونے کا خطرہ بھی رہے گا۔ بڑی گاڑی، بڑا گھر کما لیا، پیسہ جمع کر لیا، لیکن ساری رات نیند نہیں آتی، کیوں؟ اسی ڈر سے کہ کہیں چوری نہ ہو جائے، کہیں خراب نہ ہو جائے، کہیں کوئی چھین کے نہ لے جائے۔ اگر آپ نے یہ مال اللہ کی راہ میں بانٹا، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کیا، اللہ کے رستے میں خرچ کیا، دین پہ خرچ کیا، تو یہ مال آپ کا وہاں جمع ہے، وہاں سے کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ اور جب ہمارا مال وہاں پہ جمع ہوگا تو ہمارا دل بھی وہاں ہی جانے کو کرے گا۔ آج ہمارا دل یہاں سے جانے کا کیوں نہیں کر رہا؟ ہم نے وہاں پہ کچھ جمع ہی نہیں کیا ہوا۔ ہمارا مال سارا دنیا میں ہم نے جمع کیا ہوا ہے۔ ہم سوچتے ہیں میں چلا گیا تو میرے گھر کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری گاڑیوں کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، ابھی تو میں نے اور کاروبار بڑھانا تھا، ابھی 2 گھر لیے، 2 اور لینے تھے، ابھی 2 گاڑیاں لیے، 2 اور لینی تھی۔ ہمارا کہاں جانے کو یہاں سے دل کرے؟ ہمیں فرشتے زبردستی لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ہمارا جانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا ہوتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنا سارا مال دنیا میں جمع کیا۔ اپنا مال آخرت میں جمع کرو، اپنا مال اللہ کے ہاں جمع کرو، وہاں سے کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ جب وہاں پہ مال جمع ہوگا تو ہمارا جانے کو دل کرے گا۔ جب فرشتے ہمیں لینے آئیں گے، جب موت کا وقت آئے گا تو ہم خوشی خوشی جائیں گے، ہمارا دل سکون میں ہوگا، ہم مطمئن ہوں گے کہ ہم نے اپنا مال سارا اللہ کے پاس جمع کیا ہوا ہے، اور اللہ سے جا کے پھر اپنا مال لو، تو ہمارا جانے کو بھی دل کرے گا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹے چھوٹے اعمال، اور اللہ کی مخلوق پہ تھوڑا تھوڑا خرچ کیا، یہ اللہ کے ہاں بڑھتا رہتا ہے۔ یہ وہ مال ہے جو اللہ کے ہاں جا کے آسمانوں پہ جا کے کم نہیں ہوتا۔ ایک تو خراب ہونے کا خطرہ نہیں ہے، چوری ہونے کا خطرہ نہیں ہے،
دوسرا وہاں پہ وہ بڑھ رہا ہے، وہاں پہ وہ بڑھ رہا ہے۔ تو جب آپ جا کے دیکھیں گے آپ کے تھوڑے تھوڑے کیے ہوئے اعمال، تھوڑا تھوڑا خرچ کیا ہوا اللہ کے راستے میں، وہاں پہ ڈھیروں لگ جائیں گے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اپنا مال اللہ کے ہاں جمع کروائیں، اللہ کی مخلوق پہ خرچ کریں، چاہے کسی کو ایک گلاس پانی ہی پلا دیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اب ایک گلاس پانی پلانے میں آپ کا کون سا اتنا وقت لگا ہے؟ آپ نے کسی نل سے بھر کے پانی پلا دیا، لیکن کسی پیاسے کو پانی پلا دیا، حالانکہ اس میں صرف آپ کا تھوڑا سا وقت لگا ہے، لیکن یہ مال بھی اللہ کے ہاں آپ کا جمع ہوا۔ تو اپنا سارا کا سارا مال اللہ کے ہاں جمع کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس سے پہلے کہ ہم سوچے کہ ہم تو کچھ لے کے ہی نہیں آئے، اس سے پہلے کہ ہمارا جانے کو دل نہ کرے، بلکہ ایسا ہو کہ ہمارا جانے کو دل کرے، اللہ کے پاس جانے کو دل کرے کہ ہم نے اپنا سارا مال اللہ کے ہاں جمع کروایا ہوا ہے۔ فرشتے جب ہم لینے جائیں تو ہم خوشی خوشی جائیں۔ تو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مساجد میں خرچ کرو، مدارس میں خرچ کرو، اللہ کی مخلوق میں خرچ کرو۔ ایک ذرے برابر سے کیا ہوا اخلاص کے ساتھ کیا ہوا ایک نیکی کا کام اللہ کے ہاں بڑا درجہ رکھتا ہے۔ دکھلاوا نہ ہو، کوئی بھی نیکی کا کام کرنے میں دکھلاوا نہ ہو، دکھلاوا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو چاہے حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ اخلاص نیت کے ساتھ کسی فقیر کو ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی دے دے، اللہ کے راستے میں کا آدھا ٹکڑا ہی دے دے، اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر احد پہاڑوں کے برابر اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اپنا مال اللہ کے ہاں جمع کروائیں، دنیا میں نہیں۔ دنیا میں اگر ہم اپنا مال جمع کریں گے ہم پریشانیوں میں پھنس جائیں گے، ہم ٹینشنوں میں پھنس جائیں گے، ہم ڈپریشن میں چلے جائیں گے، ہمیں ساری رات نیند نہیں آئے گی۔ ہم نے سارا کا سارا مال دنیا میں جمع کروایا، اپنا مال اللہ کے ہاں جمع کرواؤ، آپ سکون سے سوؤ گے۔ آپ جب اگر موت آ بھی گئی تو آپ سکون کے ساتھ جاؤ گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے اپنا سارا مال اللہ کے ہاں جمع کروایا ہے، آسمانوں پہ جمع کیا ہوا ہے، دنیا میں جمع نہیں کیا ہوا۔ تو اپنا مال اللہ کے ہاں جمع کرواؤ، اپنا مال آسمانوں پہ جمع کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ نصیحت نے پوری دنیا کو ڈھانپ دیا اس کے اندر کہ اپنا مال یہاں جمع نہ کرو، اپنا مال وہاں جمع کرو۔ تو اپنا مال اللہ کے ہاں جمع کرو، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اور جب موت آئے تو ہمارا جانے کا دل نہ ہو۔ اور انسان جب ہمارا مال اللہ کے ہاں جمع ہوگا ہمارا دل وہاں لگا رہے گا، ہمارا دل خود کہے گا جانے کو کہ ہمارا سارا مال وہاں جمع ہے، ہم وہیں چلتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو، یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو برتنے کا سامان آپ کے لیے بنائی، ہماری منزل آخرت ہے، اور ہم آخرت کے لیے بنائے گئے ہیں، اور ہم نے اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو تیاری کر لو جانے کی، تیاری کر لو آخرت کی، تیاری کر لو آخرت کی، اس سے پہلے کہ بلاوا آ جائے، اس سے پہلے کہ بلاوا آ جائے ہماری تیاری نہ ہو، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارو، اللہ کی مخلوق پہ۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری مخلوق پہ رحم کرتا ہے میں اس پہ رحم کرتا ہوں۔ اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو، دوسروں کے ساتھ اچھا بولو، اخلاق اچھے کرو، اور چھوٹے چھوٹے اعمال کو اگنور نہ کیا کرو، چھوڑا نہ کرو۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی اللہ کے ہاں بڑا بڑا مقام رکھتی ہیں۔ تو اپنا مال یہاں زمین پہ جمع نہ کرو، اپنا مال آسمانوں پہ جمع کرو، اپنا مال اللہ کے پاس جمع کرو۔